بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حروف عطف کے عنوان کے ساتھ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اردو قواعد کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے تھے۔ حروف عطف کیا ہے؟ حروف عطف جو ہے وہ ہم عموماً استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بچوں کو بھی اور بسا اوقات اساتذہ کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا، اور حروف عطف کی جو ہے وہ مناسب پہچان نہیں ہوتی۔ آج انشاءاللہ آج کے اس پیغام جو بصری پیغام کے اندر انشاءاللہ ہم حروف عطف کی پہچان آپ کو بتائیں گے، اور وہ کون کون سے حروف ہیں اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ دیکھیں، حروف عطف دراصل در حقیقت جو ہے وہ دو اسموں کو، دو ناموں کو، دو چیزوں کو یا دو جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مطلب ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ، ایک جملے کا دوسرے جملے کے ساتھ جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ ثابت کرتا ہے۔ اور در حقیقت اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اپنے ماقبل اور ما بعد کو ایک حکم میں شریک کرنے کے لیے آتے ہیں، مطلب جب یہ حروف عطف ہوگا تو اس سے پہلے کا جو اسم ہے یا اس سے پہلے کا جو جملہ ہے وہ، اور اس کے بعد کا جو اسم ہے یا اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہ، ان دو کا آپس میں تعلق جو ہے وہ ثابت کرتا ہے۔ ایک مثال یہاں پر دی ہوئی ہے، کتاب اور اخبار لے آؤ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اخبار لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس معاملے میں کتاب اور اخبار ایک ہی حکم کے اندر شامل ہے۔ مطلب جس طرح کتاب لانے کا حکم ہے، ویسے ہی اخبار لانے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک اور مثال یہاں پر، احمد اور خالد کھانا کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ کھانا کھانے کا جو کام ہو رہا ہے، جو فعل ہو رہا ہے، اس میں احمد اور خالد شریک ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اور حروف عطف کہلائے گا۔ اور کے علاوہ اور مزید کون کون سے حروف عطف کہلاتے ہیں، کچھ یہاں پر میں نے جو زیادہ مستعمل ہیں آپ کے سامنے یہاں پر عیاں کیے ہیں۔ یہ دیکھیے، اور ہے، درمیان میں جو واو لگاتے ہیں وہ ہے نیز، بھی، کر، پھر، یا، بلکہ، لیکن۔ ان کی مثالوں کے ذریعے ہم چیزوں کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے، اور سعد اور ناصر آئس کریم کھا رہے ہیں، اس کا مطلب آئس کریم کھانے کا جو کام ہو رہا ہے اس میں سعد اور ناصر برابر ہے، تو اس میں کیا ہوا، ناصر جو ہے وہ معطوف ہوگا اور سعد جو ہے وہ معطوف علیہ ہوگا، چونکہ ناصر کو سعد کے حکم میں ہم شامل کر رہے ہیں۔ زید اور خالد پانی پی رہے ہیں، تو پانی پینے کے اس عمل کے اندر زید اور خالد برابر شامل ہیں۔ اس طرح فہد اور علی اسکول جا رہے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح اس کی مثال ہے۔ ایک اور یہاں پر جو ہے وہ پھر کو ہم نے لیا ہے حروف عطف، اس کی کچھ مثالیں ہیں۔ زید کے آنے کے بعد پھر فوراً عمر آ گیا، تو یہاں دیکھیں کہ یہ دو جملوں ہیں اور دو جملوں کے درمیان پھر لگایا گیا ہے حروف عطف کے طور پر، تو گویا کہ ان دو کا آپس میں تعلق اور کنیکشن ثابت کر لیا ہے۔ احمد نے وضو کیا، پھر باجماعت نماز پڑھی۔ ٹھیک ہے، پہلے کھانا کھاؤ پھر باہر جانا، تو گویا کہ کھانا کھانے اور باہر جانے کو جو ہے آپس میں جو جوڑا ہے وہ حروف عطف یہاں پر پھر ہے، اس کے ذریعے جوڑا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ہم یا کو لیتے ہیں، آپ کھانا کھائیں گے یا چائے پئیں گے، تو یہاں پر کھانا کھانے اور چائے پینے کے درمیان یا حروف عطف کے طور پہ آیا ہے، اور اس کے ذریعے آپس میں ان کا کنیکشن اور تعلق ثابت کیا ہے۔ آپ اسکول جا رہے ہیں یا بازار، آپ اپنی خوشی سے یہاں بیٹھ جائیں یا وہاں بیٹھ جائیں۔ اس طرح ایک اور ہے، کیونکہ فاروق نے کھانا کھایا کیونکہ اسے بھوک لگی تھی، تو کھانا کھانے میں اور بھوک لگنے کے درمیان جو تعلق ہے وہ کیونکہ کے ذریعے جو ہے یہاں پر ثابت کیا گیا ہے۔ احمد امتحان کے لیے سخت محنت کر رہا ہے کیونکہ وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو گویا کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو محنت درکار ہے، ان دو کو آپس میں کیونکہ کے ذریعے جو ہے اس کے تعلق کو جوڑ دیا ہے یہاں پر۔ فاطمہ نماز پڑھ رہی ہیں کیونکہ نماز فرض ہے، تو گویا کہ نماز کی فرضیت اور نماز پڑھنے، ان دو کو آپس میں یہاں پر اس کا کنیکشن اور ایک حکم کے اندر لے کر آئے ہیں۔ استاد نے سوال پوچھا تو شاگرد کہنے لگے یا جواب دینے لگے۔ فہد کو چوٹ لگی تو رونے لگا، تو گویا کہ چوٹ لگنے اور رونے کا آپس میں ایک تعلق ہے، اور وہ حروف عطف تو کے ذریعے یہاں پر ثابت کیا ہے۔ فاطمہ نے اذان سنی تو فوراً نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اگر محنت کرو گے تو پھل پاؤ گے، گویا کہ پھل پانے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے محنت ضروری ہے، تو یہاں حروف عطف تو کا استعمال کیا ہے۔ بلکہ آج منگل نہیں بلکہ بدھ ہے، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ بلند ہمتی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک لفظ لیکن بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ہم، میں نے فہد کا انتظار کیا لیکن وہ نہیں آیا، تو گویا کہ فہد کے انتظار کرنے میں اور اس کے نہ آنے میں، ان دو کے درمیان، ان دو باتوں کے درمیان حروف عطف لیکن کا استعمال کیا ہے۔ بلے باز نے پوری کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا،
تو کہا کہ بلے باز کی کوشش اور اس کا کامیاب نہ ہونا، ان دو کا آپس میں کنیکشن لفظ لیکن کے ذریعے۔ وہ وقت سے پہلے پہنچنا چاہ رہا تھا لیکن نہ پہنچ سکا، یہ بھی اس کی ایک مثال ہے۔ تو یہ حروف عطف کی چند مثالیں اور اس کے ذریعے جو ہے حروف عطف کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو حروف عطف میں دوبارہ سے اگر آپ کو مختصر انداز میں کہہ دوں تو وہ یہ ہے کہ یہ اپنے ماقبل کو، مطلب اپنے پہلے والے لفظ کو یا جملے کو، یا اپنے بعد والے لفظ اور جملے کے ساتھ اس کو ایک حکم میں شریک کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کا اردو قواعد کا یہ عنوان آپ کو یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔